میری چاچے دی دھی سی میرا اندے نال تعلق جڑ گیا میرا اندے نال دل جڑ گیا ایک بار انج بھی ہویا اساں کلے ہوئے وہ بھی کلی سی میں بھی کلا سا ساڈا برائی دا ارادہ بن گیا زنا دا ارادہ بن گیا بدکاری دا ارادہ بن گیا عورت سی وہ جس وقت میں اندے قریب گیا وا اندے قریب گیا وا برائی کر لگے عورت رون لگ پئی میں آکھیا تو میرے نال محبت کرنی ہے رو کیوں رہی ہے کیا میں تینوں چنگا نہیں لگدا انہیں آکھیا لگنا ہے میں آکھیا مرقا دا خطرہ ہے انہیں آکھیا مینوں ڈر ہے ہن تے برائی کر لواں گے کل کی بنے گا الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوقنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مل کے پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سارے رل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد قادر مطلق جل جلالہ دے دربار دے اندر دعا ہے مالک تعالی بندہ ناچیز دے دل دماغ
زبان و نگاہ ذہن ہر طرح دی غلطی خطا تو محفوظ و مامون فرماوے۔ صدقہ مدنی تاجدار محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دیاں سونی زلفہ پاکاں دا کلمہ حق بولنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ ماہ رمضان المبارک شریف دی اندر بسلسلہ 11ویں شریف اج دی اہتمام و انعقاد پذیر محفل شریف جنہ دوستا اہتمام کیتا ہے، اللہ تعالی انہاں دوستاں دے اہتمام نو ادھے دربار دے اندر قبول و منظور فرماوے۔ اللہ تعالی مینوں اخلاص دے نال اپنی رضا و خوشنودی دے واسطے مومن بھراواں دے نال اللہ رسول دیاں اصلاح لیاں جڑیاں گلاں پیش کرنے دی اور سمجھانے دی توفیق نصیب فرماوے۔ پھر سانو سارے رل کے اللہ تعالی اس تے عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے۔ میری بھی کوشش ہے کہ میں جناب انہوں کوئی گل سمجھاواں، پلے پاواں، دماغ وچ بٹھان دی کوشش کراں، تے تقریراں جڑے خطابات ہوندے نے ویسے مقصد واسطے تے ہوندے نے کہ رب دے بندیاں نو رب دے راہ دا پتہ لگے تے اللہ دے دسے ہوئے حکم دے مطابق زندگی گزارنے دا شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ تساں بھی اسے نیت دے نال میری گفتگو سماعت فرمانا، انشاءاللہ العزیز اپا جتنا وقت گفتگو اور خطاب کرانگے، امید ہے کہ بیٹھنا ہے گفتگو کرنا فضول ضائع نہیں جائے گا، امید ہے کوئی نہ کوئی گل پلے پہ جائے گا۔ اب بچیاں دے اندر تساں ذرا مصروف نہ ہوئے جی، بہت ہی رکاوٹ پیدا کرن تے ایک ادھا بندہ انہوں نے ذرا پیار دینا سمجھا چھوڑے، بقایا بچے ہیں انہاں بیچارے نو کیڑی کوئی گل سمجھ آ جائے، بندہ توجہ تے تاں کر دے نا کوئی گل پلے پہ بیچارے بے سمجھ نہیں، انہوں نے گل تے سمجھ آنی نہیں، پھر انہوں نے اپنا آدھے آپ نو کسی نہ کسی لالچ تے لانا ہے۔ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دا بھی طریقہ کار سے نا کہ آپ جس وقت گفتگو فرماندے سن، خطاب فرماندے سن، آپ فرماندے سن میاں جڑے چھوٹے نے وہ پیچھے چلے جاؤ، جڑے وڈے نے وہ اگے آئے۔ یہ نبی علیہ السلام دی سنت شریف۔ ادھر نال ایک لگدی گل جناب رن سنا لواں، پھر جڑا موضوع بیان کرنا ادھر متوجہ ہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم دا بیٹا ہے، ایڈا نیک طبیعت دا اور حضور پاک آپ دی ذات نال اور آپ دی اداواں نال انہاں نو اینا پیار سی بھی حضور دے دربار چ بیٹھے نے نا، حضور دے دربار دے اندر با انہاں دا کام ہوندا سی حضور دی گل جو آپ فرمان انہوں میں یاد کراں، جویں آپ بمن ممی اوویں بواں، جویں آپ بولن ممی اوویں بولاں، کدے آپ دی اکھاں ول تکنا ہے، کدے آپ دے بون دے انداز ول تکنا ہے۔ اے محبت والے لوگ، او محبت والے لوگ نہیں ہوندے جنہاں نو چیتا کرانا پوے، یار دی گل دا چیتا کرانا پوے
تے موڑ بھی انہاں نو غصہ آوے بھی مولویوں تساں ہر تھاں دے اوتے اللہ رسول دی گل نہ رکھ لی کرو، او تھاں ٹکانا مسجد ہے، اوتھے سنائی کرو، کو موج مستی دی تھاں بھی ہوندی ہے تے ہر تھاں تے رب رسول دی گل نہ وچ لے آئے کرو، اے منافق ہوندے نے عاشق نہیں ہوندے، یہ گل ذہن چ رکھیا ہے، جنہاں نو چیتا بھی کراؤ تے موڑ بھی چیتا نہ آئے، اللہ رسول دی گل کاروبار رب رسول دی گل دسو کوڑی لگے، شادی بیاہ رہن سہن اللہ رسول دی گل دسو تے انہاں نو کوڑی لگے، تعلیم تربیت ہے اللہ رسول دی گل دسو انہاں نو کوڑی لگے، اے منافق ہوندے نے، مومن نہیں ہوندے، عاشق نہیں ہوندے۔ عاشق تے او سی نا جدی میں گل سنان لگیا، گل سمجھ جڑی گل دسنی او پھر انج ہوندا نا بھی گل جدوں ایک آندی تے پھر نالو نال دوجیاں بھی آن لگ پیندیاں نے، سمجھان واسطے میں تانوں ساریاں ہی سنا چھڈنا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، گل بڑی وڈی۔ ہن انہاں نو حضور دیاں اداواں، حضور دا طریقہ کار انہوں جنہوں آدھے میں نوٹ کراں، دماغ وچ محفوظ کراں، مینوں پتہ رہے کہ حضور نے فلاں موقع تے انج کیتا سی، فلاں موقع تے انج کیتا سی، فلاں موقع تے انج کیتا سی، انہاں نو ایڈا چاہ ہوندا سی جے کدے کدار انہاں نو پیشاب دی حاجت ہے، کھانا کھانا ہے یا کوئی اور کام پہ گیا ہے، انہاں اٹھ کے باہر جانا نا، انہاں ایک غلام رکھیا ہویا سی، خریدیا سی ایک غلام، بڑا ذہین قسم دا، بڑا ہی ذہین قسم دا، او دا کام کی ہوندا سی، فرمایا تیرا اور کوئی کام نہیں، تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ ہے، تیرا سارا خرچہ میرے ذمہ، با تیرا کام میں ہے جدو حضور دے دربار وچ میں نہ ہوا تو بیٹھا روی، تو ہلی نہ، بس یار جویں کرے تو دماغ وچ محفوظ کردا جاویں تے مینوں پہنچادا جاویں، میں چاہنا وا کہ رب نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ساڈے یار دا طریقہ بڑا سونا ہے، میں رب دے دربار وچ سونا ادو ہی بنا گا جدو یار دی ہر ادا نو اپنا لواں، کمینہ ذہن ہوئے نا، کمینہ ذہن ہوئے، وہ نیچ دنیا دی نظر دے اندر سونا بن لائے، پفا نال، جتیاں نال، گڈیاں نال، ظاہری زینت دے نال، پر جڑے رب دے پیارے ہوندے نے وہ آندے نے دنیا دی حیثیت ہی کیا ہے، ایک نو چک دیئے تو دوسرے دن سٹ چھڑ دیئے، اسا اس قدر والے رب دے دربار دی اندر عزت بنانے ہاں جڑا قدردان بھی ہے، قدر پشانا نالا بھی ہے، تے آدھے بندے نال پیار تے محبت بھی فروانا ہے۔ انہوں حضرت عبداللہ ابن عمر دی گل سنی، سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ روایت جیڑی میں تنوں سنان لگیا یہ ہے بخاری شریف دے اندر، بھائی سرفراز صاحب پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے جی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا، آسانیاں پیدا ہو جان گیاں، دکھ تنگیاں تکلیفاں پریشانیاں زندگی دے نال نے، رابری خوش ہو کے بیٹھو، اللہ تعالیٰ مہربانی آسانیاں پیدا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ محفل تو بعد آخر تے دعا کرنے ہیں دوستو، ادھر ویکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے نے، بخاری شریف دی روایت سنو، گل بڑی سمجھن والی ہے، حضور اے نا پھلاں دی پتیاں نال پھر اپا بعد وچ کر لینی ہے، تساں ایک واری میرے ول توجہ فرماؤ۔ میں تے اس حق چ نہیں سی بھی اس موقع دے تے محفل شریف رکھی جاندی، روزہ بھی ہے، ہر ایک بندہ آدھے دکھ نو پیا ہے، ایک پاسوں سنبھال لا دوسرے پاسوں نکل جاندے نے، تو اللہ تعالیٰ خیر فرماوے، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ، سارے اج دکھے دکھے نے، میں سمجھ رہا۔ ادھر ویکھو، حضرت عبداللہ ابن عمر گل سنو دے نال ایمان دے اندر رونق پیدا ہوے گا۔ حضور پاک دے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے سن، کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، جو بن پانی بتر رہے تھے، اے مرجھایا نہیں کرتے۔ نعرہ تکبیر، بول میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ
نا ایندا مطلب یہ نہیں کہ جو میں کو سور شور ماڑی موٹی لاواں گا جویں تے میرے کو رکھی آندی ہے اودوں ہی تساں سمجھو کہ بھی تقریر شروع ہوئی ہے اللہ دے مدیو تقریر تماشے دا نال نہیں اللہ رسول دی گل سنان دا نال ہے تو اس نو ذرا توجہ نال سنو جڑی میں گل سمجھانا چاہنا گل بڑی وڈی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے میں چھوٹا جا بان چھوٹا بچہ سی حضور دے صحابہ کرام دا مجمع لگیا ہے حضور نے ایک بجارت پہلی بجارت پوچھی بجارت جاندے ہو نا حضور نے پہلی پائی آپ نے فرمایا یارو دسو خان کیڑا درخت جیڑا مومن دی مثال بندا ہے کیڑا درخت جیڑا مومن ورگا ہے حضور دا سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ نے کی فرمایا کہ وہ کیڑا درخت جیڑا مومن نار رلدا ہے مومن جیندی مثال سی جیڑا مومن دی مثال ہے ہن سنو جتھوں آپا گل ٹوری سی اوتھے پڑے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماندے نے مینوں پتہ لگ گیا کہ یہ کیڑا درخت ہے میں جو سجے کھبے نظر ماری میرا ابا عمر بھی بیٹھا ہے ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہیں عثمان غنی بھی بیٹھے ہوئے علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے میں بولنے لگیا سجے کبھی جو نظر ماری نا حضور دے صحابہ جڑے وڈے انہوں سارے چپ بیٹھے ہوئے چپ کر گیا حیا نال بولیا نا حیا نال بولیا نا وہ چپ کر گیا یہ تو سارے چپ رہے نا تے حضور پاک بول یہ ادب سی فرماندے نے مجھے پتہ لگ گیا سی پر میں بولیا نا کیوں وڈے جو چپ بیٹھے نے میں نہیں بولدا میں گل نہیں کردا سمجھ آئیے کہ نہیں آئی وڈے بیٹھے ہو نا ایویں شور پائی رکھنا تے بولی رکھنا یہ ادب بندے دا کام ہے ادب والے دا کام ادب والا بچہ یہ نہیں کردا خیر ادھر دیکھو آپ نے فرمایا وہ میرے صحابہ مومن دی مثال جڑا درخت ہے تانوں پتہ ہے حضور اللہ تعالی جانے تے اللہ دا رسول بہتر جانے فرمایا او کھجور تے کھجی دا درخت نہیں سمجھ آئی میں سمجھانا جناب رنو وہ کیڑا درخت ہے وہ کھجی دا درخت ہے وہ کھجی دا درخت ہے حضور کیویں فرمایا اے جننے بھی درخت ہیں نا خزاں دے موسم تو متاثر ہو جاندے خزاں دا موسم آوے نا انہاں دے پتے پیلے پہ جاندے نے سڑ جاندے نے پر آج جیڑا کھجور دا درخت ہے نا حالات جیویں دے بھی بن جان ایک تین دا پتا پیلا نہیں ہوندا ہمیشہ ساوا ہی رہندا ہے تے دوجا ٹانی دا ساتھ نہیں چھڈدا ٹانی نال جوڑ کے رہندا ہے فرمایا ایویں جڑا مومن ہے نا حالات جویں دے بھی بن جان اوکھا ویلے سوکھا ویلے اوندا دل رب نال ایک حال وچ رہندا بدلدا نہیں ہر میری گل سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ دے نال اللہ دے دین دے نال غربت تا مالداری تا روپیہ پیسہ ہے تا ہتھوں نکل گیا تا او آدھے رب نال ایک حال رہتا ہے سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہے ہن میں جناب برانو جس موضوع دی طرف رخ کر کچھ گلاں سنانیاں نے ادھر متوجہ ہونا تسا ایک اور ذوق اور شوق نال بولو سبحان اللہ ایک دھوپے ادھر پھر تو سورج پہ رہا ہے ادھر پھر والد علی صاحب دی طرف ایک سخت اور کڑا امتحان ہے ایک ادھر روزہ ہے اللہ تعالیٰ دعا کرو کامیابی دی توفیق نصیب فرماوے جدو آپ دی ہوتے اس طرح دی امتحان آن کے اللہ تعالیٰ آپ نے بھی کامیابی دی توفیق نصیب فرماوے انہوں سنو میں جناب بران حدیث پاک دی روشنی دی اندر
پہلے ایک گل ذہن چ رکھ لو، سیانا جڑا بندہ نا، سیانا بندہ ان دی ایک علامت ہوندی ہے، اس سیانی گل والے پاسے جو ہی گل ہوے فوراً کان دھردا، کان رکھدا۔ فضول تے بیکار جڑا بندہ ہے نا، فضول بیکار بندہ، بالکل دھورا ناقص بندہ، او دھوریاں ناقص بیکار ردی گلاں دین دنیا چ فائدہ کوئی نہیں، ادھر کان عورتاں دی گل، بوڑھیاں دی گل چھڑی ادھر کان، زنا بدکاری دی گل لے خام خواہ شوق نال چسکے نال گل کرے، فلماں کنجراں دیاں گلاں، اخبار پے نے اوتھے کنجر دی گل لکھی، ادھر لکھی، ادھر لکھی، بڑا شوق نال پڑھے گا۔ مگر جڑا سیانا بندہ ہوندا ہے نا، انہوں پتہ ہے جڑے میری زندگی دے چار اقسام نے نا، یہ قیمتی نے، مک جانی یہ کہانی کسی وقت کوئی پتہ نہیں لگنا کس ویلے تو دنیا تو ٹر جانا ہے۔ میں کلا کلا سا جڑا ہے نا، انہوں جنہوں آندے نا پورا چھانڈ پھوک کے قدم رکھا، کیونکہ کلے کلے سادہ میں حساب دے، سمجھ نہیں آئی نہیں۔ پیر باو دا شیر سنانا پھر گئے چلانا گل، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سارا پیر باو فرماندا ہے، جون دے کی جاننا او یارا جانے جو مردہ قبر دے وچی یارا ان نہ پانی، اوتھے خرچ نیندائی گھر دا، ایک بھی چھوڑا یارا ماں پیو بھائی تے دو جائے عذاب قبر دا، میں قربان اونا جڑا وچ حیاتی مردہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لاجپال، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، سخی میرا لال پاک بہاول شیر قلندر۔ توجہ ہے سجنوں، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ میں جناب رانو جڑی گل سمجھانی ہے، فرمان رسول آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ دے فرمان شریف دی روشنی دی اندر دسنا یہ ہے کہ مومن بھی زندگی گزاردا ہے، کافر بھی زندگی گزاردا ہے، کافر بھی زندگی گزاردا ہے، مومن بھی گزاردا ہے، پر جڑا مومن ہے زندگی او بھی گزار رہا ہے، کافر ہے زندگی او بھی گزار رہا ہے، کھانا پینا مومن بھی ہے، کھانا پینا کافر بھی ہے، کمائیاں مومن بھی کردا ہے،
کمائیاں کافر بھی کردا ہے شادی بیاہ دنیا دے لین دین معاملات سجنا سارا کچھ کافر بھی کردا ہے مومن بھی کردا ہے پر مومن اپنی زندگی کس سوچ نال گزاردا ہے کس ذہن نال گزاردا ہے کس خیال نال گزاردا ہے میں فرمان رسول جو سمجھاواں گا پھر اساں غور کراں گے کہ ساڈیاں زندگیاں کافراں دیاں زندگیاں نال تے کدے نہیں رل گئیاں ساڈیاں زندگیاں ساڈیاں سوچاں کدے کافراں والیاں تے نہیں بن گئیاں کافراں والیاں ساڈیاں سوچاں کافراں والیاں تے نہیں بن گئیاں سجنا ادھر ویکھو فرمان رسول دا سنانا وا اپنے نبی دی گل سن کے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنا میرے نبی سرور سرکار نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر تکڑے ہو کیوں نے ذرا گل غور نال سنے آج اے فرمان رسول سنایا ہے ان دا ترجمہ کراں گا پھر جناب نو وضاحت کراں گا پھر میں تانوں ایک دو واقعات سناواں گا جن دے نال ایمان تازہ ہوے گا ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سنگیو ساڈے نبی نے فرمایا اے جڑا مومن ہے اے جڑا مومن ہے مومن آخدے نے منن والا سجنا جڑا رب رسول دی گل لگے اڑ جاوے او مومن کادا ہے مومن ہو ہے باویں رات ہٹ بھی جاوے پر اونوں رب رسول دی گل سنائی جاوے او آدے جی دی نہ مننے اللہ رسول دی مننے او سجنا اے گل یاد رکھ لو بندہ آدے جی دی مننے آدھے جی دی مننے بندہ جگ وچ ذلیل ہوندا ہے نہ اولاد مندی ہے نہ رشتہ دار یار بیلی سجن مندے نے نہ دنیا مندی ہے وہ سجنا پر جدو بندہ تھے میں آدھے نفس آدھے جی دی نہیں مننی آدھے رب دی ہر گل اگے جی جی کرنا ہے قسم خدا دی کائنات دی ہر شے بندے اگے بھی جی جی کر دی ذرا ہل جل کے بولو سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھو فرمایا جڑا مومن ہے فرمایا دنیا دے اندر انج زندگی گزاردا ہے اس سوچ نال رہندا ہے میں قید خانے وچاں توجہ پہلا ترجمہ سن لو پھر وضاحت کراں گا مومن انج زندگی گزاردا ہے جویں قید خانے وچ قید خانے دا مطلب میں سمجھاواں گا اور جڑا کافر ہے دنیا دے اندر سجن المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کافر دنیا دے اندر زندگی کیویں گزاردا ہے جویں بندہ جنت وچ رہندا ہے جنت سمجھدا ہے دنیا نو جنت سمجھدا ہے دنیا نو توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ جنت سمجھدا ہے دنیا نو یارو ادھر ویکھو توجہ فرماؤ یارا حضور پاک مدنی تاجدار نے جڑا مومن دے بارے فرمایا ہے مومن دنیا نو قید خانہ سمجھدا ہے کافر جنت سمجھدا ہے یہ مطلب ہے نہیں کہ جڑا مومن ہے دنیا دے اندر اوکھا ہی رہندا ہے دنیا دے اندر اوکھا ہی رہندا ہے انہوں تنگی رہندی ہے انہوں پریشانی نہیں یہ گل نہیں سجنا اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ کافر دنیا دے اندر سوکھا رہندا ہے کافر دنیا دے اندر عیاشیاں کافر دنیا دے اندر بڑا ہوندا کل مال دولت ہوندا نا یہ گل نہیں بڑے بڑے مومن ہوئے نے جنہاں نو رب نے بڑا مال دیتا سی حضرت عثمان غنی ہو گئے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہو گئے رب نے آپ نو بڑا مال دیتا ہویا سی بڑی دولت دیتی ہوئی سی سجنا تے بڑے بڑے کافر ہوندے نے دنیا
دے اندر تنگی دی زندگی بسر کر دے، دشواری دی زندگی بسر کر دے، بڑی اوکھی زندگی بسر کر دے نے، انہاں نوں روٹی لبدی نہیں، وہ سجنا بھوکے مردے نے۔ پھر حدیث دا کی مطلب ہوئے گا کہ مومن دنیا دے اندر جیل وانگو زندگی گزاردا ہے، دنیا نو انج سمجھدا ہے جویں جیل ہے، وہ جڑا کافر ہے وہ دنیا نو انج سمجھدا ہے جویں جنت ہے۔ وہ سجنا میں دسنا وا اے جڑی جنت ہے، جنت دے بارے رب قرآن مجید دے اندر فرماندا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، فرمایا جنت دے اندر جو چاہو گے لب جاوے گا، جو چاہو گے لب جاوے گا۔ خواہش پیدا ہونی ہے، جو خواہش اندر پیدا ہوئی اٹھنا بھی نہیں پینا تے ہر شے کول آ جانی ہے، اوتھے کوئی رکاوٹ نہیں، اوتھے کوئی پابندی نہیں۔ پر سجنوں اے جڑی جیل ہے، بندہ جیل دے اندر ہوئے اپنی مرضی نال نہ اٹھ سکدا ہے، نہ بیٹھ سکدا ہے، نہ کھا سکدا ہے، نہ پی سکدا ہے۔ ہاں گھر دے اندر ہوئے اج فلانی شے پکا چھڈو، اج فلانی شے پکا چھڈو، پر جیل دے اندر ہے جو اگلے پکا دین گے وہی کھانا پوے گا، جدو اگلے سوان گے ادو ہی سونا پینا ہے، جدو اگلے اٹھان گے اٹھنا پینا ہے، اپنی مرضیاں نہیں کر سکتا۔ ادھر کو سجنوں یہ بندہ کھلی جدو زندگی گزار رہا ہوندا، جدو چاہے سو جاوے، جدو چاہے اٹھ پئے، جدو چاہے ادھر نکل جائے، جدو چاہے ادھر نکل جائے، پر جدو جیل چھوے بندہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پابند وہ سجنا جڑا میرا نبی نے فرمایا مومن دنیا دے اندر قید خانے وانگو زندگی گزار دے، اوندا مطلب یہ ہے اے پابندی دی زندگی گزار دے، پابندی دی زندگی گزار دے، اپنی مرضیاں نہیں کردا، اپنی مرضیاں نہیں کردا، ہر ویلے اپنے آپ نو پابند رکھدا ہے۔ توجہ جڑی گل میں جناب دے دماغ وچ بٹھانا چاہنا وا اس نو غور نال سنو سجنوں، مومن زندگی گزار دے، کھاندا ہے پابندی دے نال، ہر شے جڑی آ جاوے تن لوے انج نہیں۔ وہ سجنا یہ درویش کاروبار کردا ہے پر پابندی دے نال، پابندی نال قسم خدا دی کر کے آنا انسان دی زندگی دا، مومن دی زندگی دا ذوق ہے، مومن دی عظمت آزادی دے نال نہیں، مومن دی عظمت پابندی دے نال ہے۔ جنہ پابند ہوندا جاوے گا، جنہ پابند ہوندا جاوے گا اونا مولا تعالی نو پسند آدا جاوے گا، اونا رب دا ولی پیارا بندا جاوے گا۔ رب دے ولی کیویں بندے نے، رب دے پیارے کیویں بندے نے، اگر لوگاں وچ بیٹھے ہون پھر بھی آدھے آپ نو رب دا پابند سمجھدے نے، کلیاں بیٹھے ہون پھر بھی اپنے آپ نو رب دا پابند سمجھدے نے، اے زبان ہے اینو بھی رب دا پابند سمجھدے نے، اے جڑے ہاتھ نے انہاں نو بھی رب دا پابند سمجھدے نے۔ او سجنا اے جڑے کن نے انہاں نو بھی رب دا پابند سمجھدے نے۔ ایک آواز ہے کناں نو جی کر رہا ہے میں سنا، پر نہیں، رب فرمایا نہیں سننا، روک لیندے نے۔ اکھاں نے رب نے ویکھن والیاں بڑیاں سوادی شیاں بنائیاں نے، پر یہ نظراں نیویاں کر لیندا ہے، رب نے روکیا ہے۔ او سجنا بلکہ آ جڑا دل ہے اینو بھی سمجھدا ہے مولا دا پابند، اس دے دل دے اندر بھی خیال مولا دی مرضی دے بغیر نہ آوے۔ او سجنا لوگاں وچ بیٹھا ہے تا اپنے آپ نو رب دا پابند سمجھدا ہے، کلیا بیٹھا ہوئے آدھے دل نو رب دا پابند سمجھدا ہے۔ میرے خیالات نے، میرے اٹھن والے گلاں دماغ چان والیاں گلاں نے دنیا نہیں جان دی، رب تے جاندا ہے۔ او جدوں رب دا حیا کردا ہے رب دنیا دے دل دے اندر اس بندے دا حیا پیدا فرما چھڑدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، سخید میرا لال پاک بہاول شیر کلندر، اللہ محمد شہریار، حاجی خواجہ کتب فرید۔ سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش میں جڑی گل جناب دے دماغ وچ بٹھانا چاہنا وا، اللہ کرے میری گل جناب دے دماغ دی تہ وچ آ جاوے۔ میں عرض کر رہا ہاں مومن اپنی مسلمانی نو پہچان، مسلمانی آزادی دا نام نہیں، مسلمانی پابندی دا نام ہے۔
مسلمانی پابندی دا نا ہے اللہ دے جڑے پیارے ہوندے نے کلے بھی بیٹھے ہون پھر بھی رب دا حیا کردے نے دل دے اندر گندا خیال آوے انہوں دل چوں کڈ دے نے تو اگر دنیا دا کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا عرشاں والا رب تے ویکھ رہا ہے اے زبان دی پابندی ہے اکھاں دی پابندی ہے نک دی پابندی ہے او سجنا ہتھاں دی پابندی ہے رب نے ون سونیاں سواد والیاں شیاں رکھیاں نے پر نال پابندیاں لا چھڑیاں نے وہ جڑا مومن ہے وہ دنیا دے اندر انج زندگی گزاردا ہے جویں جیل وچ بیٹھا ہے قید خانے دے اندر پابندی ہے کھان دے اندر پین دے اندر بولن دے اندر سنن دے اندر کاروبار دے اندر اٹھن بیٹھن دے اندر جدوں پابندی سمجھدا ہے فرمایا جڑا کافر ہے کافر باویں اوکھا بھی ہوے رب دا حکم ہے اے کرنا ہے اے نہیں کرنا پر او پابند نہیں ہوندا اپنی مرضیاں کردا ہے اپنے جی وچ جویں آوے اوویں کردا ہے پر یاراں ادھر ویکھ مومن پابندی نال گزارے رب جنت دی آزادی دیندا ہے اور کافر آزادی نال گزارے رب دوزخ دی پابندی وچ پا چھڑدا ہے ہن انہاں گلاں نوں میں کھولدا رہاں وقت ایتھے گزر جاوے گا آؤ ہن میں تانوں ایک واقعہ سنانا وا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ یارو جڑا واقعہ سنان لگیا وا اے بھی بخاری مسلم دے اندر میرے مدنی تاجدار نے تیناں بندیاں دی گل دے یاراں نوں سنائی کنے بندیاں دی گل تیناں بندیاں دی گل حضور بیٹھے نے حضور دے یار بھی بیٹھے ہوئے نے میرا نبی سنا رہا ہے صحابہ سن رہے نے حضور نے صحابہ نوں سنایا صحابہ نے امت نوں سنایا آج میں ناچیز تہانوں سنا رہا ہوں اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا ہے اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار اپنے یاران دے درمیان بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا یار تانوں تین جواناں دی گل سنانا وا تین بندیاں دی گل سنانا وا پتہ لگیا رب دے پیاریاں دی گلاں سنانا اندے تو سواد تے لذت لینا اے تے خود میرے نبی تے صحابہ دی سنت رب سونا بھی قرآن مجید دے اندر بیان فرماؤں ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ رب فرماؤں ہے اساں انبیاء دے واقعات بیان کرنے ہاں نبیاں دیاں گلاں سنانے ہاں تاکہ ساڈے یار دا دل تکڑا رہے تسا سجے کھبے ویکھو گے نقصان ہوئے گا تسا میرے وال ویکھو ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنو حضور فرماوندے نے تین بندے سن توجہ تین بندے سن مدنی تاجدار واقعہ سنا رہے فرمایا تین بندے سن باہر سفر نو نکل پائے باہر سفر نو نکل پائے جنگل دے اندر جا رہے سن طوفان اٹھیا طوفان اٹھیا بارش تیز ہوا بہت تیز انہاں ویکھیا بھی ہن بارش تو بچنا ہے جویں دا ماحول بنیا کھڑا ہے سجے کھبے نوں ویکھیے تے تھی بھی کوئی تھا ہوئے جس تھاں تے تھا لک جائیے بارش تو اپنے آپ نوں بچا لئیے نظر ماریے ایک غار نظر آئی ہے غار صاحب میرے بول ایک غار نظر آئی ہے غار دے اندر وڑ گئے غار دے اندر داخل ہو گئے
ادھر بارش ہو رہی خار دا منہ ہے اتو ایک بڑا وڈا سارا پتھر جنوں چٹان آکھدے نے بڑا وڈا سارا پتھر آیا اے جڑی خار ہے خار دے منہ تے آ ڈگیا خار دا بوا بند ہو گیا خار دا منہ بند ہو گیا بیچارے بڑے پریشان ساہ گھٹیندا ہے پیا ساہ بند ہو رہا ہے ادھر بارش رک گئی باہر نکلنا سی جس وقت اس پتھر نو دھکا لایا بڑا بڑا سی آدھی تھاں تو ہلیا نہیں آدھی تھاں تو ہٹیا نہیں دور لا کے تھک گئے اخیر ہار بہ گئے ہار من بیٹھے انہوں نے نظر آ گیا بھی ہن مرنا ہی مرنا ہے اے جڑا بوا ہے نہ کھلنا ہے نہ اندر ہوا آنی ہے نہ سبا نکلن جو گے ہو آگے مرنا ہی ہے بس موت دی انتظار دے اندر بیٹھے ہوئے سن انہاں وچوں ایک یار تینا یاراں وچوں ایک یار کہن لگیا یارو گھبران دی لوڑ نہیں رب دا رحمت والا دروازہ تے کھلا ہے خار دا دروازہ تے بند ہویا ہے پر رب دا رحمت والا دروازہ تے بند نہیں ہویا اب رل کے دعا کرنے ہو سکتا رب ساری مصیبت ٹال چھڈے سجنوں ادھر ویکھو بدبخت بندہ مصیبت آوے دنیا والے بھجدا ہے رب والے نہیں آوندا رب والے نہیں آوندا کیوں رب دکھ دے کے دھکے مار مارا دے دربار تو باہر کڈیا ہے پر جنہاں نو رب دکھ دیوے پیار دے نال انہاں نو دھکے مار کے دور نہیں کردا دے دربار دا بوا وکھا چھڑدا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے تحقیق نعرے غوثیہ سقید میرا لال پاک بہاول شیر توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سجنوں پہلے تو تین لمحے پے گئے ہن مرنا ہی مرنا ہے پر جدوں رب سونے دا نا آیا اندر امید دی کرن پیدا ہوئی چمک پیدا ہوئی بھی یار ہو سکتا ہے مصیبت ٹل جاوے انہاں کہ یارو اپا غور کرنے ہیں اپا توجہ کرنے ہیں تساں پر رل کے ہر ایک بندہ دیا نیکیاں یاد کرے وہ اج دی نیکی جن دے بارے اونوں اطمینان ہوے رب دے دربار وچ قبول ہوئی ہوے گی انج کرنے ہیں واری واری سر رب دے دربار دے اندر اس نیکی دا واسطہ پا کے دعا کرنے ہیں سجنوں اے واقعہ حضور اپنے یاراں نوں سنا رہے ہیں سجنوں آونا تینا کیا چلو ٹھیک ہے ایک بندہ اٹھیا اگے ودیا آندے مولا رب دے دربار وچ دعا کردا ہے آندا مولا تو جاننا ہے میرے نال ایک مزدور میرے کول ایک مزدور مزدوری کردا سی کئی دن انہیں مزدوری کی تھی جدو آخری دن سی انہوں میں پیسے دینے سن انہوں میں اندھی مزدوری دینی سی انہوں کی لوڑ پہ گئی کوئی کم پہ گیا وہ علاقہ چھڑ کے چلا گیا انہوں دے پیسے میرے کول سن میں سوچیا آج نہ دیواں کل تے دینے پڑے نے میں کچھ کہہ رہا ہوں اج نہ دیواں سجنا وہ کیویں کسے دا حق مار سکنا ہے وہ شہنشاہ موجود ہے جڑا فرماوندا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ میں رائی دے دانے برابر بھی ظلم نہیں ہون دیاں گا سجنا اے جڑے دنیا دے تھانے نے ایتھوں تے کوئی نس سکدا ہے پر جڑی جیل رب نے قبر والی بنائی ہے اندو تو کون نس سکدا ہے سجنا بس یہ سوچ لیا کر اج نپے گا کل ضرور دینا وہ سنگی تے نو رکھ کے لوے گا کوئی اجدہ نہیں جڑا اس تے اگو بھج سکے وہ تیڑا بے پرواہ ہے نمرود نے آکھیا سی میں دنیا دا خدا رب نے لنگڑے مچھر کولو مروایا ہے دسیا ہے جڑا میرے اگے کوئی شے بنے میں ذلیل کرنا وا پر جڑا کہ تو ہی
سورج تو ہے بلا کون نہیں مانا فرمایا میں انہوں ذلیل نہیں ہون دیتا تو میں جہنم میں عزت دے چھڑنا گا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ وہ آخر ہے مولا میں سوچیا وہ دے پیسے نے وہ چلا گیا ہے حق اگلے دا ہے آج نہ دیواں کل دینا پڑے گا کل دینا پڑے گا میں ان دے پیسے پھڑے 4 دن دے کول رکھے پھر ہون دی طرفوں بکری لے آیا ادھر نہ مصروف ہو گل نہ سنو گل اون دی طرفوں بکری لے آیا میرا بھی جرسی میں نال رلا دیتا میں نال رلا دیتا خدا دی شان بکریاں ودیاں گئیاں میرا تے جرسی پر اون دی بکری تو ہوندا بھی پورا اجر بن گیا ور میرا دل خراب نہیں ہویا گل میرے والے اللہ رسول دا فرمان سنو گل غور نال میرا دل خراب نہیں ہویا انہیاں بکریاں میرا دل اوکھا ہون لگا یار نہیں ہونوں کیڑا پتہ ہے تے میں آدیاں بکریاں نال رلا لواں مینوں پتہ سی او ویکھ رہا ہے میں بکریاں ہوندیاں نال پالدا رہیا اوندیاں بکریاں نال رلن نہیں دتیاں کیوں حق اگلے دا ہے او مولا دی ذات ڈاڈی ہے انہیں لینا ہے کیونکہ جیوندیاں مری او جرا جشن عید میلاد النبی سخی میرا لال پاک بہاول شیر کلندر سجنا
سجنا توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ میں گل اگے ٹورنا وا سجنا اس نال وڈی ہور قسمت کیڑی ہو سکدی اس نال وڈے نصیب اور کیڑے ہو سکدے نے کہ میرا مدنی آدے یاراں نوں انہاں جواناں دی گلاں سنا رہا ہے حضور انہاں دی گل کر رہے نے تے خوش ہو رہے نے دس رہے نے ویکھو یارو کڈے چنگے بندے سن کڈے سونے بندے سن کڈے اعلی کردار والے بندے سن او سجنوں او بندہ آکھدا ہے رب دی بارگاہ وچ دعا کردا ہے میرے کول جڑیاں بکریاں سن اوندے بکری دے نال بکریاں بندیاں گئیاں پورا اجر بن گیا او کئیاں دناں کئیاں سالاں تو بعد او بندہ میرے کول آیا مینوں کہن لگا یار میں تیری مزدوری کیتی سی مینوں پیسے دے او سجنا ادھر ویکھو کمینے اون نپ جاندے نے نہ انہاں دا دنیا وچ ڈھڈ بھریندا ہے تے اگلے جہان دوزخ دی اگ نہیں بھرنا ہے او سجنو اے نوجوان حضور بیان فرما رہے نوجوان آکھدا ہے نوجوان رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے رب دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے مولا جنہ بھی اجر سی اوندا بکری دا تیار ہو دے پیسیاں دے نال جڑی میں بکری لئی سی اون دے نال جڑا اجر تیار ہویا سی او میں اجر اونوں دے چھڈیا میں کہیا یار سارا اجر لے جا او ہس پیا آکھدا ہے یار میرے نال مذاق کیوں پہ کرنا ہے میں تے 4 دن تیری مزدوری کیتی سی میرا اجر کیویں بن گیا میں ساری گل انہوں سنائی یار جڑے تیرے پیسے بندے سن میں انہاں دی بکری لے کے آیا سارا برنگ لایا ہے اے بد گیا ہے سارا کچھ تیرا ہے میں اندے وچوں کچھ بھی نہیں رکھنا وہ جدوں اے گل ہوئی وہ بندہ رو کے مینوں دعا دین لگ پیا مولا اگر میری اے نیکی تیرے دربار وچ پسند ہے پھر سانو اس مصیبت تو چھٹکارا دے سانو اس مصیبت تو نجات دے وہ سجنا پریشانی آوے بندہ آکھے مینوں چین نہیں آ رہا چلو شراب دی بوتل چڑھا لواں یہ کتیاں دا کم ہوندا ہے رب دے بندیاں دا کم نہیں ہوندا رب دے بندے اوکھے ویلے بھی آدے رب دے دربار ول جاندے نے سوکھے ویلے بھی آدے رب دے دربار ول جاندے نے ہن ایک بندے نے دعا کی تھی ماڑا جا پتھر ہٹ گیا دوسرا بندہ آگے ودیا حضور بیان پہ فرماؤندے نے فرمایا دوسرا بندہ آگے ودیا عرض کردا مولا تینوں پتہ ہے میں بکریاں چلاندا سا میرا اجر سی میں بکریاں چلاندا سا پر میرا طریقہ سی جدوں بھی میں بکریاں لے آنیاں گھر دے اندر میں دودھ چو کے میرے ماپے بڈھے پہلے انہاں نوں میں دودھ پیش کرنا پہلے انہاں نوں میں دودھ پوانا پھر آتے پتراں نوں آدھی اولاد دے سنگ دے تھلے گھٹ لگانا جنی دیر تک ماپیا نہیں پیتا میں اپنی اولاد نوں گھٹ بھی نہیں سا پواندا مولا تینوں پتہ ہے ایک بار انج بھی ہویا کہ میں بکریاں لے کے آیا راہ وچ مینوں دیر ہو گئی میرے ماپے انتظار کر کے تے سو گئے وہ جدوں سو گئے میں آیا ہاں میں دودھ چویا ہے دودھ چو کے جدوں ماپیاں دے کول گیا ہاں میرے ماپے ستے پئے سن وہ سجنا میرے نبی نے اس بندے تے لعنت پائی ہے وہ جس بندے دی زندگی دے اندر ماپے بڈھے ہو جان او خدمتاں کر کے تے رب کولوں جنت نہ لوے سجنا ادھر ویکھ جگ دے سامنے آوے ہس کے گل کرے پر ماپے گل کرن تے اینوں وقت پے جاوے آ بولی رکھ دیا چپ بھی کر کے کو کتا ہے وہ بے قدرہ ہے وہ بے ضمیر ہے وہ جھلیا کڈا نا شکرا ہے جدوں بال ہوندا سے تو کھچا ماردا سے تے ماپے سن لیندے سن اج ماپیاں تے بچپنا آ گیا تے تینوں کیوں وقت پین لگ پئے نے یارو قسم خدا دی میں ازمایا ہے ماپیاں دی گل چنگی نہ بھی لگے بندہ مڑ بھی خوش ہو کے بلاوے رب جگ وچ ذلت دا منہ نہیں آن دیندا عزتاں دے چھڈدا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سخی تعمیر لال پاک بہاول شیر قلندر
توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. بس ایک گل یاد رکھ لیا کرو جدوں ماپیاں نو بھونکنا ہوے کتا بن کے وڈنا ہوے بس ایک گل سوچ لیا کر بڑھاپا تیرے میرے تے بھی آ جانا ہے. چار پائی تے تو بھی آ جانا ہے. وہ سجنا تیرے میرے تے بھی ویلا آ جانا ہے کہ پیشاب بھی وچے نکلے گا پخانہ بھی وچے نکلے گا. اج قدرہ نہیں کرے گا تے کل خود بے قدرہ بن جاوے گا. وہ نوجوان دعا کردا مولا میں جدوں دودھ چویا دودھ چو کے میں برتن دودھ والا اگے لے کے جا رہا سا ماپیاں والے میرے چھوٹے چھوٹے بال کوئی میری آ کے شلوار پھڑدا ہے کوئی میرے کپڑیاں تو کھچدا ہے آندا ابا دودھ دے ابا دودھ دے ابا دودھ دے. میں پترا دی پرواہ نہیں کیتی میں آکھا روندے رہو جنی دیر تک میرے ماپے نہیں پیون گے میں انہی دیر تک تانوں نہیں پواواں گا. میں اندر گیا میرے ماپیاں دی اکھ لگ گئی سی میں جگانا گوارا نہیں کیتا میں دودھ چک کے تے کھلوتا رہا وا میرے نکے نکے بال روندے رہے آکھدے نے ابا دودھ دے. بچیاں دا رونا بندے کول برداشت نہیں ہوندا پر آکھدا مولا میں دل تے پتھر رکھیا ہے. میں آکھیا میرے ماپے پہلے پین گے مڑ اولاد پیوے گی. ماپے اٹھے میں پہلے ماپیاں نو پوایا پھر اولاد نو پوایا. مولا اگر میری نیکی پسند ہے پھر ایس مصیبت جان چھڑا دے. اے دعا کیتی پتھر مارا جا ہور ہٹ گیا. ہن تیسرا نوجوان اگے ودیا تیسرے دی گل سنیا جے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. نعرہ لانا ہوئے تے ذہن چ رکھا کرو بھی کلے ہی لانا ہے کلے ہی جواب دینا اپنے نال نہ کسی نے بولنا ہے نہ کسی نے جواب دینا. توجہ ہے سجنوں ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. سجنوں ادھر ویکھنا توجہ نال میری گل نو سمجھیا جے. تیسرا نوجوان لگے ودیا حضور گل سنا رہے نے اپنے یاراں نو اپنے پیاریاں نو گل سنا رہے نے پیاریاں دی پیاریاں نو پیارا گل سنا رہا ہے پیاریاں دی پیاریاں نو پیارا گل سنا رہا ہے. حضور نے فرمایا تیجا بندہ اگے ودیا تیجا بندہ آکھدا مولا تینوں پتہ ہے جدوں میرے تے چڑھدی جوانی سی میری چاچے دی دھی سی میرا اندے نال تعلق جڑ گیا میرا اندے نال دل جڑ گیا. ایک بار انج بھی ہویا اساں کلے ہوئے وہ بھی کلی سی میں بھی کلا سا ساڈا برائی دا ارادہ بن گیا زنا دا ارادہ بن گیا بدکاری دا ارادہ بن گیا. عورت سی وہ جس وقت میں ان دے قریب گیا وا برائی کرن لگے عورت رون لگ پئی. میں آکھیا تو میرے نال محبت کرنی ہے رو کیوں رہی ہے کیا میں تینوں چنگا نہیں لگدا. انہیں آکھیا لگنا ہے. میں آکھیا مڑکا دا خطرہ ہے. انہیں آکھیا مینوں ڈر ہے ہن تے برائی کر لواں گے کل کی بنے گا. میں آکھیا او جھلیے کیوں پریشان ہے کوئی ویکھدا نہیں کسے دی نظر نہیں پے رہی. او لڑکی اگے ود کے میرے کان چ میں سنی میرے اندر سٹ جی کہ عورت ہو کے اللہ دا خوف رکھ دیے میں بندہ ہو کے رب تو نہیں ڈردا. عورت ہو کے رب دا خوف رکھ دیے میں بندہ ہو کے رب تو نہیں ڈردا. میں پیچھے ہٹیا وا اس عورت نو پیسیاں دی لوڑ سی میں انہوں پیسے بھی دے چھڑے پر آدھی خواہش نو پورا نہ کیتا. عرشاں والیا اگر تینوں میری ادا پسند ہے پھر اس مصیبت تو جان چھڑا دے. انہیں آمین آکھیے درخت وہ جڑا پتھر منہ تے آیا سی غار دے منہ تے آیا سی ہٹ گیا ہے تیناں دا راہ کھل گیا باہر نکل گئے. حضور نے آدھے یاراں نو گل سنا کے دسیا او میرے یارو وہ جڑا رب دی خاطر پابندی کرے رب اج آزادیاں دے